صدقہ کے ذریعے اپنا ہاتھ ڈھیلا رکھو، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر سے مصائب و آفات کو دور کرے گا۔ یقین مانو صدقہ لینے والے سے زیادہ تمہیں خود صدقہ دینے کی ضرورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ حضرات؟ امید ہے کہ آپ حضرات بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے۔ حامدا و مصلیٰ اما بعد۔ اسکول کے ایک طالبہ ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ جب ہم ثانویہ کے مرحلے میں تھی، ہم کچھ سہیلیاں ناشتہ کے وقفہ میں ایک ساتھ بیٹھتی تھی اور ہم سب اپنا اپنا ناشتہ اس طرح رکھتی تھی کہ کسی کو معلوم نہیں ہوتا تھا کہ کون کیا لایا ہے۔ ایک غریب و نادار بچی تھی جو اپنے ساتھ ناشتہ نہیں لاتی تھی۔ میں نے اسے اپنے ساتھ ناشتے میں بیٹھنے کے لیے آمادہ کر لیا، کیونکہ کسی کو معلوم نہیں ہوتا تھا کہ کس کا کون سا ناشتہ ہے۔ اسی طرح مدرسے کے ایام گزرتے رہے، یہاں تک کہ ثانویہ سے ہماری فراغت کا وقت قریب آ گیا۔ اسی دوران اس طالبہ کے والد کا انتقال ہو گیا۔ اس کے والد کے فوت ہوتے ہی اس کے حالات تبدیل ہو گئے، یعنی اب وہ پہلے سے بہتر زندگی جینے لگی۔ اب وہ اپنے لباس پر بھی توجہ دیتی اور ناشتے بھی لانے لگی تھی، یعنی اب وہ پہلے سے بہتر زندگی گزارنے لگی تھی۔ یہ سب دیکھ کر میں نے سمجھا کہ شاید باپ کی میراث میں سے کچھ مال و زر حاصل ہوا ہوگا۔ ایک مرتبہ میں اس کے ساتھ بیٹھی اور اس سے دریافت کرنے لگی کہ کیا بات ہے، اس تبدیلی کا آخر راز کیا ہے؟ اتنا سنتے ہی وہ میرا ہاتھ پکڑ کر رونے لگی اور کہنے لگی، اللہ کی قسم ہم لوگ رات کو بھوکے سوتے تھے، مجھے شدت کی بھوک لگی رہتی تھی، اس لیے میں صبح سویرے مدرسے جانے کا انتظار کرتی تھی تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ کچھ کھا کر بھوک مٹا سکوں۔ میری ماں رات کی روٹی چھپا کر رکھ دیتی تھی تاکہ اس سے صبح میرے بھائی کا ناشتہ ہو سکے، اس لیے میں صبح سویرے جان بوجھ کر مدرسہ نکل جاتی تھی تاکہ میرے بھائی میرے حصے کا بھی ناشتہ کر لے۔ اب جبکہ میرے والد فوت ہو چکے ہیں، اب گرد و پیش کے ہمارے عزیز و اقارب، ہمارے جاننے والے دوست و احباب سب ہمارا بڑا خیال رکھنے لگے، کیونکہ اب ہم یتیم ہو چکے ہیں۔ میری بڑی تمنا تھی کہ میرے ابو جان اپنی زندگی میں پیٹ بھر کر کھانا کھا لیتے۔ اس نے بعین ہی یہی الفاظ کہے، اس نے بڑی حسرت بھری آواز میں یہ الفاظ کہے، اس کے الفاظ کے ساتھ اس کے آنسو بھی رواں تھے۔ اس نے کہا کہ جب ہمارے ابو جان فوت ہوئے تب لوگوں کو معلوم ہوا کہ ہم واقعی محتاج اور ضرورت مند ہیں۔ وہ یہ سب کہتے ہوئے بلک بلک کر رو رہی تھی اور اس کے ان آنسوؤں کی گرمی میں آج بھی محسوس کر رہی ہوں۔ کیا ضروری ہے کہ غریب انسان جب مر جائے تبھی مالداروں کو اس کے یتیم بچوں کی غربت کا احساس ہو؟ کیا ہو گیا ہے آج لوگوں کو؟ کہاں ہیں ان کے صدقے؟ کہاں ہیں ان کی زکوٰۃ؟ اور کہاں ہے صلہ رحمی؟ کہاں ہے پریشان حال کی امداد؟ اور کہاں گئی شفقت و ہمدردی؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر روز صبح 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اس میں سے ایک کہتا ہے، اے اللہ، خرچ کرنے والے کے مال کو نعم البدل عطا فرما، اور دوسرا کہتا ہے، اے اللہ، نہ خرچ کرنے والے کے مال کو تباہ و برباد کر دے۔ ایسے گھرانوں کی دیکھ بھال کریں جو اپنی خودداری کے سبب کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، اپنے عزیز و اقارب، اپنے پڑوسیوں اور دوست و احباب کی خیرگیری کریں۔ ان میں ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں جنہیں نہ جاننے والے مالداروں خوشحال سمجھتے ہیں، جبکہ وہ اپنے عزت و نفس کی خاطر کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ اللہ کی قسم ان میں سے کچھ کی زندگی ایسے کرب و آلام سے گزر رہی ہوتی ہے جس کی آہ و کراہ اللہ کے سوا کوئی نہیں سنتا۔ ایسے لوگوں پر خرچ کرو، اللہ تمہارے اوپر بھی خرچ کرے گا۔ صدقہ دو،
اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو اور فقر و فاقہ سے نہ ڈرو۔ صدقہ کے ذریعے اپنا ہاتھ ڈھیلا رکھو، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر سے مصائب و آفات کو دور کرے گا۔ یقین مانو صدقہ لینے والے سے زیادہ تمہیں خود صدقہ دینے کی ضرورت ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔